نحمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت اقوام عالم میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک جنگ جو ابھی رکی ہوئی ہے، یعنی سیز فائر ہے، جو اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر حملہ کیا اور ایران نے اپنا دفاع کیا۔ اسی طریقے سے یوکرین، روس اور اس کے علاوہ جو جنگوں کا ماحول بنایا جا رہا ہے، اور پھر جو کچھ خلیجی ممالک میں ہوا، وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ اور ان حالات میں پاکستان کا کردار اقوام عالم میں جداگانہ ہے، امن کے لیے ہے، دنیا کو سہولیات پہنچانے کے لیے ہے، دنیا کو مہنگائی کی دلدل سے نکالنے کے لیے ہے۔ اور پاکستان نے جو کردار ادا کیا، پوری دنیا پاکستان کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمارے وزیر اعظم محترم جناب شہباز شریف صاحب شب و روز کوششوں میں لگے ہوئے، اور محترم جناب اسحاق ڈار صاحب جو ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ ہیں، انتھک محنت کر رہے ہیں۔ اور فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر شاہ صاحب جو ہمارے افواج کے سربراہ ہیں، وہ بھی کوششوں اور کاوشوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں یعنی 47 سال بعد آمنے سامنے بٹھا دیا ایران کو اور امریکہ کو، یعنی ان کی اعلیٰ قیادت کو۔ ایک بڑا کارنامہ ہے، اور مزید جو ہے نا وہ اس حوالے سے گفت و شنید جاری ہے۔ مختلف ممالک کے دورے کیے جا رہے ہیں تاکہ اس جنگ کو اور اس کے علاوہ دنیا کے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ تو ظاہر ہے اس حوالے سے پاکستان اس وقت اوج ثریا کی بلندیوں پر ہے، اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں عزت سے لیا جا رہا ہے۔ لیکن پاکستان کی یہ عزت پاکستان کے دشمنوں سے برداشت نہیں ہو رہی۔ گودی میڈیا تو جو کچھ کر رہا ہے سو کر رہا ہے، لیکن موساد وہ بھی اس حوالے سے پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف لابیز کو متحرک کر رہے ہیں۔ اور ملک کے اندر جو ملک دشمن لوگ ہیں، جو ان کے ایجنٹ ہیں، ان ایجنٹوں کے ذریعے ملک کے امن کو تہ و بالا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ پاکستان کو اقوام عالم میں بدنام کیا جا سکے۔ اس حوالے سے محترم سامعین، پاکستان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ منکرین ختم نبوت ایسے موقع پر سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ منکرین ختم نبوت کے علاوہ یعنی نئے نئے فتنے، وہ بھی سامنے جو ہے نا وہ ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اور یہ جب بھی پاکستان عزتوں کی منزلوں کی طرف بڑھتا ہے تو یہ پاکستان کے اندر کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جو پاکستان کی ترقی کو پسند نہیں کرتے۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف لوگ ہیں، کوئی جو ہے نا وہ منکرین ختم نبوت کو مسلمان بتائے گا، ان کے پیچھے نماز کو جائز قرار دے گا، چھوٹے چھوٹے لوگ ٹولیوں میں، اور کوئی جو ہے نا وہ قانون ناموس رسالت جو پاکستان میں 295C ہے اس کے خلاف زیر اگلے گا، کوئی پاکستان کے دو قومی نظریے کے خلاف بات کرے گا۔ یہ اچانک جب باتیں ہونا شروع ہوتی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو پاکستان کی یہ عزت ہضم نہیں ہو رہی۔ وہ پاکستان کو ایک مرتبہ پھر تنزل کی طرف جو ہے نا وہ لے جانا چاہتے ہیں، تو کبھی وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ لیکن اس حوالے سے ہمیں ہمارے اداروں کو آنکھیں کان کھول کے رکھنی چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ آج ہی کے دن انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر سننے میں آیا ہے کہ کوئی حملہ ہوا ہے اور حملہ آور کو جو ہے نا وہ جوابی گولیاں چلائی گئی۔ اگر یہ خبر درست ہے تو ہم کسی بھی انسان پر حملے کی شدید ترین مذمت کرتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ مذمت کرتے ہیں بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حملہ آور اور اس کے پیچھے جو لوگ ہیں انہیں گرفتار کیا جائے۔ حملہ آور اگر ہلاک ہو گیا ہے تو ظاہر ہے وہ کسی نے بھیجا ہوگا، اور اگر وہ خود سے گیا ہے تو ان تمام تر چیزوں کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعات اچانک ایسے موقع پر کیوں ہوتے ہیں، ایک، اور دوسری بات یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو اتنی کھلی چھوٹ کیوں دی گئی ہے کہ وہ بڑی بڑی شخصیات پر، قد آور شخصیات پر کفر کے فتوے لگاتے پھرتے ہیں، وہ صحابہ کرام کے حوالے سے بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کے حوالے سے،
اور پاکستان کے اندر بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں پر زخم لگاتے ہیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیوں؟ اسی طریقے سے اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو وہ اپنا استاد بتاتے ہیں، وہ فتنے جو ہے نا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ فتنے پاکستان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامیابی کی منزلوں سے روکنے کے لیے کھڑے کیے جاتے ہیں، اور ان کے پیچھے کچھ قوتیں ہیں، اور اس حوالے سے ہم الزام نہیں لگا رہے، اداروں کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور یہاں میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، پاکستان میں جو بلاسفیمی ہو رہی ہے اور توہین مذہب اور اس طرح کے جو معاملات ہیں، تو ایک تو یہ کہ ان کی روک تھام کے لیے ہم سب کو کردار ادا کرنا ہوگا کہ ہمارے نوجوان الحاد کی طرف نہ جائیں، توہین رسالت کی طرف نہ جائیں، صحابہ کو برا بھلا نہ کہیں، اہل بیت کے حوالے سے کوئی بات نہ کریں، حضرات انبیاء کرام جن کی عظمتیں اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے، خود قرآن مجید فرقان حمید کی توہین نہ کریں۔ یہ تمام امور تو ہم نے کوشش کرنی ہے اپنے نوجوانوں کو تعلیم دینی ہے، لیکن وہ لوگ جو اس سلسلے میں توہین کرتے ہوئے گرفتار ہو گئے، تو ان گرفتار لوگوں کو ظاہر ہے کہ عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں بتایا نہیں جاتا، لوگوں کے سامنے نہیں لایا جاتا، تاکہ لوگ اشتعال میں آ کے ان کو قتل نہ کر دیں، بلکہ ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو۔ اور اس حوالے سے کردار جو ہے وہ ادا کیا جا رہا ہے۔ ملک کے اندر محب وطن لوگ موجود ہیں، اور اس میں ایف آئی اے وہ بھی اپنا کردار جو ہے نا وہ بھرپور طریقے سے ادا کر رہی ہے۔ ڈی جی ایف آئی اے نے یہ گزشتہ دنوں 100 سے زائد افراد ایسے جو بلاسفیمی کے جو کیسز ہیں، ان کیسز کو عدالتوں میں پیش کرتے تھے ایف آئی اے کے لوگ، اور اس پر وہ تحقیقات اور تفتیش وغیرہ کر کے وہ سارا مواد عدالت کے سامنے رکھتے تھے، اور انہی کی کوششوں اور کاوشوں سے کئی ایسے لوگوں کو جنہوں نے یہ توہین کی ان کو سزا دی گئی، بلکہ سزائے موت تک ہوئی، اور اب کیسز جو ہے نا وہ ہائی کورٹ میں اور اوپر بڑی کورٹز میں جو ہے نا وہ بڑی عدالتوں میں جا رہے ہیں۔ تو ڈی جی ایف آئی اے کا 100 سے زائد ایسے لوگوں کو جو اس کام پر مامور ہیں، جو بلاسفیمی کے کیسز دیکھ رہے ہیں، ان کو یکدم وہاں سے ہٹا دینا اور دوسرے لوگوں کو وہاں بھیج دینا، یہ کیا ہے؟ کیا ڈی جی ایف آئی اے نے یہ کام انجانے میں کیا ہے یا جان بوجھ کر کیا ہے؟ پہلے تو اس پر بات ہونی چاہیے۔ اور ڈی جی ایف آئی اے ہم یہ سمجھتے شاید ان سے یہ کام کسی طاقت کسی قوت نے کروا دیا، اور وہ ملک کے اندر لوگ ہیں جو دندناتے پھر رہے ہیں، جنہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جن کی زبان بندی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، افواج پاکستان کے خلاف بات ہو تو اس آدمی کو بین کر دیا جاتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ افواج ہمارے یہ جو جغرافیہ ہے اس کی حفاظت کرتی ہیں، لیکن ناموس رسالت، نبی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ، ختم نبوت، یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی بات کرے اور پھر علماء کے خلاف باتیں کی جائیں، جو نظریاتی سرحدوں کا دفاع کرنے والے لوگ ہیں، تو انہیں پھر کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے؟ اور پھر جو براہ راست نبی علیہ السلام کی توہین کرنے والے ہیں، انہیں رعایت کیوں دی جا رہی ہے؟ اور ان توہین کرنے والوں کے حوالے سے جو اہلکار پاکستان کے سرکاری ادارے کے ملازمین کام کر رہے ہیں، ان کو ہٹا دیا جائے، ان کی جگہ نئے لوگ کھڑے کر دیے جائیں۔ اب ظاہر ہے کہ عدالت میں جب کیس نیا آدمی آئے گا جس کو کیس کی الف اور بے پتہ نہیں ہوگی، جج جو ہے نا وہ ضمانت پر رہا کر دے گا، وہ نظیر بنے گی، دوسرے کیسز میں رہائی ملے گی، اور یہ سارے کے سارے لوگ توہین رسالت کرنے والے جب باہر آئیں گے تو یہ کسی نہ کسی ملک کا ویزا لے کر وہاں پہنچیں گے، جیسے پہلے کچھ لوگ پہنچے، اور وہاں سے بیٹھ کر پاکستان کے اندر بد امنی پھیلانے کے لیے یہ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کا استعمال کریں گے، اور سائبر وار کر کے پاکستانی قوم کو ہیجانی کیفیت میں مبتلا کریں گے۔ ایسے میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فی الفور ان حضرات کو جن کو ہٹایا گیا ہے، ان کو ویسے ہی ان کے عہدوں کے ساتھ اور ان کے کام کے ساتھ اسی جگہ پر بحال کیا جائے، وہی عدالتوں میں پیش ہوں۔ جب عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ بھئی لاؤ ان کے خلاف جو جو مواد ہے وہ ہمارے سامنے پیش کرو، تو اب مواد جنہوں نے اکٹھا کیا ان کو ہٹا دیا گیا، جن کی تیاری تھی تو کون پیش کرے گا؟
اور وہاں پر اب ایف آئی اے کا کوئی نمائندہ ہی نہیں ہوگا پیش ہونے والا، بہت ساری جگہوں پر تو ابھی نئے لوگ آئے ہی نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بدامنی نہ پھیلائی جائے، ایسے لوگوں پر نظر رکھی جائے ان حالات میں جو صوبائیت کی بات کریں، جو لسانیت کی بات کریں، جو فرقہ پرستی کی بات کریں، جو تکفیر کریں کسی کی اعلانیہ، یعنی کافر کافر کے روڈوں پر نعرے لگائیں۔ ایک کسی سے نظریاتی اختلاف ہونا تو وہ ظاہر ہے ہر مسلک کا آدمی دوسرے مسلک سے اختلاف رکھتا ہے، اور یہی حسن اور خوبی ہے، لیکن ہم جو ہے نا وہ لوگوں کی گردنیں مارنے جو ہے نا وہ لگ جائیں، یہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے جانے والی بات ہے، اور خاکم بدان پاکستان کبھی تباہ نہیں ہوگا۔ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور انشاءاللہ سدا قائم و دائم رہے گا۔ میں اس حوالے سے پاکستان کے وزیر داخلہ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تمام انتظامیہ جو ہے ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را آپ ایف آئی اے کے ڈی جی سے بات کیجئے، اور ڈی جی صاحب اگر ہماری بات سن رہے ہیں تو وہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے نا کہ وہاں ایف آئی اے میں کسی مولوی صاحب کو بھرتی کریں اور وہ جا کے ناموس رسالت کا کیس لڑے، علماء اپنے وکلاء کے ذریعے وہاں پہنچیں گے جنہوں نے پہنچنا ہوگا، لیکن آپ جو ادارہ ہیں جن کا یہ کام ہے، تو آپ نے خود جو ہے نا وہ ایک یونٹ بنایا ہے سائبر کرائم ونگ، تو اس کے اندر سے اگر لوگ ہٹا دیں گے تو پھر کون جو ہے نا وہ ان چیزوں کو روکے گا؟ اور پھر کیا ہوگا؟ قانون لوگ ہاتھ میں لیں گے۔ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ قانون جو ہے نا وہ ہاتھ میں کسی کو نہیں لینا چاہیے۔ اس باب میں بارے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جتنے لوگ بھی ہیں، اگر کسی پر کوئی قاتلانہ حملہ کرتا ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر ہوا ہے تو ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، لیکن ان حالات میں یہ حملہ ہونا یہ محل نظر ہے، اس پر ادارے جو ہے نا وہ سوچ بچار کریں، اور ان حالات میں لوگوں کا اچانک نکل کے آ جانا، نظریہ پاکستان کے خلاف بات کرنے والوں کو آزادی دے دینا، جبکہ اس وقت قوم کو ایک ہونا چاہیے۔ اگر اس وقت وہ لوگ جو موجودہ حکومت کے مخالف ہیں، ان کے جو لیڈرز ہیں کچھ، انہوں نے بہت اچھے بیان دیے، یعنی میری مراد پی ٹی آئی اس کے جو قائدین ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اس وقت ہم احتجاج نہیں کریں گے، پاکستان میں غیر ملکی وفود آ رہے ہیں اور یہ موقع نہیں ہے احتجاج کا، تو ہم اس پر ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن دیکھیں ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ ایسے میں احتجاج کریں۔ حالانکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنا احتجاج مؤخر کیا، یہ اچھے فیصلے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان سے جو ہے نا وہ پیار کرنے والے ہیں، اور جو بھی ایسے موقع پر اپنے پروگرام کینسل کرے گا یا اپنے احتجاج کو مؤخر کرے گا، مہنگائی ضرور ہے لیکن سب سے پہلے ہمیں اسلام اور پاکستان عزیز ہونا چاہیے، اور اسی حوالے سے جو ہے نا وہ کردار ہونا چاہیے۔ تو میں بار دیگر ڈی جی ایف آئی اے سے کہوں گا کہ وہ نظر ثانی کریں، وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب وہ اس معاملے کو جو ہے نا وہ دیکھیں، وزیر اعظم صاحب دیکھیں، اور ہائی لیول پر ان معاملات کو دیکھا جانا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان کی یہ قیادت تو پاکستان کو اقوام عالم میں جو ہے نا وہ آگے بڑھانے کے لیے کردار ادا کر رہی ہو، اور پیچھے سے ملک دشمن ملک کو جو ہے نا وہ کھوکھلا کر رہے ہوں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دو چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ ہم نے بیرونی دشمن کا بھی مقابلہ کرنا ہے اور اندرونی دشمن کا بھی مقابلہ کرنا ہے، اور اس میں علماء کو اور ہر طبقے کے لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر حکمرانوں کو اپنا کردار بہرحال ادا کرنا چاہیے۔